سورۃ اللقمان آیت نمبر 16۔ اور لقمان نے کہا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اگر کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ یعنی کوئی انسان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی چیز کہیں گما دے، چھپا دے، مٹی میں ملا دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی نکال لائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، خواہ کوئی آسمانوں میں چھپائے یا زمین میں، ہر جگہ سے وہ نکال لائے گا، کیونکہ زمین و آسمان پر اللہ تعالیٰ ہی کا کنٹرول ہے۔ اور یاد رکھیں کہ رائی کے دانے کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کوئی ایسا آدمی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور کوئی ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ تو رائی کا دانہ ہماری نگاہوں میں چھوٹا ہے، لیکن حقیقت میں بہت بڑا ہے، اس کا بھی ایک وزن ہے، اور اعمال نامے میں بھی وہ تولا جائے گا۔ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ کتنی پیاری نصیحتیں ہیں اپنے بچوں کو، یعنی اس میں صرف نماز اور روزے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بھی، اور یہ کام بھی کرو۔ لہٰذا ماں باپ کو اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ اگر کوئی شخص برا کر رہا ہو تو اس کو روکنا کیسے ہے، اور دوسروں کے ساتھ اچھی باتیں کیسے شیئر کرنی ہے، اور یہ بھی کہ اگر کوئی تمہارا مذاق اڑائے یا کوئی تنگی تکلیف ہو یا کسی بھی وجہ سے کوئی پریشانی ہو تو صبر کرنا ہے۔ اصل میں ہم بچوں کو بچہ کہہ کر صبر نہیں سکھاتے، ان کو کھلا چھوڑ دیتے کہ مرضی ہے، جو مرضی ہے کرو، چیخو چلاؤ، اور ان کو روکتے نہیں، ٹوکتے ہی نہیں، کیونکہ کیا کہتے ہیں، بچہ ہے رونے دو، پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر انہیں رونے میں ہی مزہ آنے لگتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو غلط باتوں پر روکنا چاہیے۔ مثلا اگر کھانا نہیں کھایا، اور کھانے میں دیر کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ کہیں کہ کب کھانا آئے گا، اور اس طرح کی حرکتیں کریں تو ان کو روکنا چاہیے کہ نہیں، صبر سے کام لو، کھانا بن رہا ہے، جب بن جائے گا تو تمہیں لا کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح بچوں کو مختلف جگہوں پہ جب بچے صبر سے کام نہ لے رہے ہوں تو ان کو سمجھانا چاہیے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ عزم الامور ہے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں کے ساتھ منہ پھیر کے بات نہ کرو، یعنی تواضع اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی دوسرے پر زیادتی نہ کرے اور نہ ہی کوئی دوسرے پر فخر کرے۔ یعنی اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اسے بڑھا چڑھا کے دوسرے کے سامنے بیان نہ کرے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چل، اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا، یعنی اپنی چال میں اعتدال رکھو، نہ بہت بھاگ بھاگ کر چلو شور مچا کر، نہ ہی مریل چال۔ وقصد فی مشی کا، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو۔ وغضض فی صوتی کا، اپنی آواز ذرا پست رکھو، بہت اونچی آواز میں ہر وقت بات کرنا نہیں چاہیے، الا یہ کہ ضرورت ہو، کیونکہ ان انکر الاصواتی لصوت الحمیر، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ گدھوں کی طرح ہینکنا اور گدھوں کی طرح چیخنا اور چلانا، شور مچانا، یہ سب ناپسندیدہ آوازیں ہیں۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، کوئی ان کی چیز چھین لیتا ہے کہ چلا جائے، تو پھر ان کی آواز نوٹ کریں کیسی ہوتی ہے، اور وہ رونا کیسا ہوتا ہے، وہ گدھے جیسا رونا ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی آوازوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور بچوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان اور زمین اور آسمانوں کی طرح ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں، تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ کتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پر، سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ اس پر حال یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی سب باتیں ماننے کو تیار ہوں، اور عملاً وہ نیک ہو، یعنی پھر وہ صرف زبانی کلامی اپنا آپ حوالے نہ کرے بلکہ عمل سے بھی کرے، تو وہ ایسا ہے، اس کو ایک مضبوط کڑا مل جاتا ہے، مضبوط سہارا مل جاتا ہے، اس کے اندر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر مزید نیکی کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط کر دیتا ہے، پھر اس کو بھٹکنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔
اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تو جو کسی اور کو نہیں پتا آپ کس کے پاس بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہیں، ماں باپ کی موجودگی میں، شور کی موجودگی میں، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا سوچ رہے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اور دن میں اور رات میں آپ کیا سوچتے رہتے ہیں، اس وقت بھی کیا سوچ رہے ہیں، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہم تھوڑی مدت ان کو دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اندر جو نفرت اور حسد ہے دین کے خلاف، وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، پھر ان کو بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اللہ کو خالق اور رزاق نہیں مانتے تو شکر گزار بھی نہیں ہوتے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے، یعنی تعریف کے لائق ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب کلب بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ کلمات اللہ اتنے ہی زیادہ ہیں اللہ کے کلمات۔ کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے پناہ چاہیے؟ اللہ کی کیا ذہن میں آتا ہے؟ اچھا دو چار کوئی آیتیں، کوئی سطریں، کبھی سوچا آپ نے جب ہم کہتے ہیں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کتنی بڑی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے کلمات اتنے ہیں کہ ساری زمین کے درخت کلمے بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور لکھنا شروع کریں اور سارے سمندر لے آئیں ان جیسے اللہ تعالیٰ کے، یعنی انہی سمندروں جیسے 7 سمندر اور لے آئیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ ہیں، آپ ان سب کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ یہ دعا مانگتے تو کوئی معمولی چیز نہیں مانگ رہے ہوتے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، سارے کے سارے کلمات کے ذریعے میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں کہ اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی منزل پر پڑاؤ ڈالے اور درج ذیل دعا پڑھ لے تو اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ مثلا آپ سفر کرتے ہوئے کسی شہر میں کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کسی بلڈنگ میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں اترتے ہی 3 بار یہ دعا پڑھ لیں، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی، ہر چیز کی حفاظت ہوگی، جان مال امان کی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا، یہ تو اس کے لیے بس ایسے ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، یعنی سب اس کے کنٹرول میں ہیں۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بھی باخبر ہے، اور سب کچھ اس کی وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اللہ کے لیے خالص کر کے، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی تو درمیانی راہ اختیار کرتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگوں بچوں اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دے گا۔ فی الواقعہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ دنیا کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا بظاہر سرسبز و شاداب اور میٹھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک آزمائش ہے، اس لیے کوئی بھی اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، بے شک دنیا سرسبز و شاداب اور میٹھی ہے، جس نے اس کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کیا اس کے لیے اس میں برکت ڈالی جائے گی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں ناحق مداخلت کرنے والے ہیں انہیں اللہ سے ملاقات کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا کسی بھی طرح کا مال، اس کی لالچ انسان کو اللہ تعالیٰ کا حق نہ بلا دے۔
اس میں چوری، غصب، غبن کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ انسان کو آگے آگ دیکھنی پڑے اور دنیا کی کوئی بھی چیز بظاہر کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہو، لیکن اس کا پرانا ہونا، گندا ہونا، اس کا گل سڑ جانا وہ انسان کو بھولا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پھول جب کھلتے ہیں تو کتنا خوبصورت ہوتے ہیں، اگر صرف ایک دن گزر جائے اور آپ اس کو دیکھیں تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، ایک دن دیکھ دیکھ کر آپ نہال ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن دوسرے دن گلے سڑے ہوئے ہوں، ایسے ہی انسان کتنے ہی خوبصورت ہو، مر کر گل سڑ جانا ہے، کتنا بھی لذیذ کھانا آپ کھا لیں انجام کیا ہوتا ہے اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا کھانا دنیا کی مثال قرار دیا گیا ہے کہ اس کو کتنا ہی خوش ذائقہ دار بنا لو، پھر یہ دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، پیشن گوئی کی گئی ہے یہاں۔ وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے۔ آپ بہت سے پلان منصوبے یعنی جو بناتے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، جب اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی پریشانی اور آپ کا وہ سارا پلان زیرو ہو جاتا ہے، اور نہ ہی کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہاں سے ہماری سورہ سجدہ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ السجدہ مکی سورت ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں، جادو نہیں، کہانت نہیں، من گھڑت قصے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے، تاکہ تو متنبع کرے ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یعنی جن لوگوں تک قرآن نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں پہنچی، انہیں پہنچا دی جائے تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں اور برے کام چھوڑ دیں۔ اب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت یہاں سے حاصل ہوگی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی رواداد اوپر اس کے حضور پہ کی جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ یعنی تمام معاملات کی تدبیر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اوپر سے نیچے تک، پھر زمین پر جو اعمال ہوتے ہیں ان کی رپورٹس وہی واپس جاتی ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو بندے کے اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن ہر بندے کو معاف کر دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سوائے اس آدمی کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا معاملہ مؤخر کر دو حتیٰ کہ یہ دونوں صلح کر لیں، ان کا معاملہ مؤخر کر دو حتیٰ کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی دو باہم لڑے ہوئے دشمنی رکھنے والے چاہے بہنیں بھی ہوں، مراد یہ ہے کہ جو دو قریبی رشتہ دار جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں یا دینی دوست، ان کا معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ دونوں صلح کر لیں۔ تو یہ کس قدر ڈرنے کی بات ہے کہ انسان کو کسی کے ساتھ بھی اپنے معاملات بگاڑنے نہیں چاہیے۔ اس میں انسان اپنی طرف سے دوسرے کی خیر خواہی کرتا رہے، دوسرا اس کی مانے یا نہ مانے، اپنا دل صاف رکھیں، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو دن ہے وہ ہماری گنتی کے مطابق 1000 سال کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے مختلف سیارے ہیں ان پر پائے جانے والے دنوں کی لمبائی بھی مختلف ہے۔ یارجو الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، اس کی تدبیر اس کے حضور کی جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی میں 1000 سال ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ دن کہلاتا ہے جو تمہارا 1000 سال ہے، یعنی 1000 سال ایک دن بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی وقت کے پیمانے تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مختلف ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مختلف سیاروں پر مختلف ہیں۔ یعنی مرکری میں ایک دن جو ہے وہ 56.8 دنوں کا ہوتا ہے، یعنی جب ہمارے 58 دن گزرتے ہیں جب وہاں ایک دن گزرتا ہے، اور ہمارا دن 24 گھنٹوں کا ہے۔ مارس کا بھی 24 کا ہے لیکن وینس کا 243 دن کا، اور پھر ہمارے سال 365 دنوں کا ہے۔ تو مرکری کا سال اور گھنٹے، اسی طرح باقی سیاروں کے سالوں اور کی گنتی ہمارے سالوں سے مختلف ہے، حالانکہ وہ سب ایک سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور جو باقی بے شمار سورج ہیں
جو بے شمار سیارے ہیں ان کے گرد چکر لگا رہے ہیں، پھر ان کے دن رات اور ان کے سال وہ کتنے ہوں گے اس کو شمار کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جلدی سزا کیوں نہیں آ جاتی، عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو کہا آ جائے گا لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ 1000 سال یوں لگتا ہے تو 1000 سال بھی جی کے دنیا سے جائے گا تو وہ کیا کہے گا کہ میں تو صرف ایک دن رہ کے آیا ہوں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا غارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سم سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح تھا ایک کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، تو اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر انہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا تو پھر یہ ڈرے اور ایسی باتیں منہ سے نہ نکالیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا ہے، تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے، پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ یعنی موت کا فرشتہ جب آ کر جکڑے گا پکڑے گا تو کون ہے جو اس سے بھاگ سکے؟ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا، اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں یقین آ گیا، آخرت کا انجام بہت بھیانک ہے۔ جواب میں ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے۔ یعنی اگر تمہیں دکھا کر ہی منوانا تھا تو دنیا میں ہی کچھ دکھا دیتے اور منوا لیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی سرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو سجدے کی دعا جو ہم نے پڑھی تھی کیا تھی؟ سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، ان کے پشت بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی خوب خوب دعائیں مانگتے ہیں۔ دیکھیے بعض اوقات انسان تھکا ہوا ہوتا ہے اور دماغ چلا ہوا ہوتا ہے رات کی نیند کم ہونے کی وجہ سے، تو یہ یاد نہیں آتا کہ کیا دعا مانگنی ہے، تو اس کی کیفیت کا بھی علاج کر کے دیکھیے اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا مانگنا ہے۔ انتہائی تھکاوٹ کی حالت میں، انتہائی تکلیف کی حالت میں، انتہائی نیند کی حالت میں، یعنی کچھ نہ کچھ مانگتے رہیے، اور کچھ نہ کچھ یاد رہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا شروع کر دیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، صدقہ صدقہ صدقہ۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی بھی شخص کو خبر نہیں۔ تو یعنی جو نعمتیں اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہیں، ایسے لوگ جو اپنی نیندیں قربان کر کے عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے کیا انعام ہے کہ وہ کسی کو نہیں معلوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ ہی کسی کان نے سنا، نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا، یہ اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور کیا شان ہے اس کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھا، جنت والوں میں سب سے کم درجے کا کون سا آدمی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ایک آدمی ہوگا جو سارے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اس آدمی سے کہا جائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ آدمی عرض کرے گا، اے میرے رب میں کیسے جاؤں؟ وہاں تو سب لوگوں نے اپنے اپنے مراتب اور اپنی اپنی جگہوں کو متعین کر لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائے گا، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے اتنا ملک دیا جائے جتنا دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا اتنا ملک ہم نے تجھے دے دیا، اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور، یعنی 5 گنا۔ وہ آدمی کہے گا، میں راضی ہو گیا اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، یہ بھی لے لو اور اس کا 10 گنا اور لے لو۔
جو تیری طبیعت چاہے اور تیری آنکھوں کو پیارا لگے وہ بھی لے لو۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے والا جنتی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جن کو میں نے خود منتخب کیا ہے، اور جب میں نے ارادہ کر لیا تو ان کی عزت کی جگہ کے درختوں کو اپنے ہاتھ سے لگایا اور پھر اس پر مہر بھی لگا دی۔ تو یہ چیزیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا اور مرتبوں کا خیال گزرا، اور اس چیز کی تصدیق اللہ عز و جل کی کتاب میں ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یعنی جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا شخص ہوگا وہ سوچے گا کہ اب میرے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، میں تو سب سے آخری رہ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائے گا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے اتنا ملک دیا جائے جتنا دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی کو دیا گیا، مثلاً پوری امریکہ کی لینڈ دے دی جائے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی دینے سے۔ سب سے چھوٹے کا تو یہ حال ہے، تو اتنا کچھ سب سے چھوٹے کو دیا تو سب سے بڑے کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک تو وہ جو ہمیں بتائی گئی ہیں جنہیں ہم تصور میں لا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ یا دنیا سے ملتی جلتی، اور ایک وہ جن کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود ان کے کو چھپا کر رکھ دیا ہے، کسی کو بھی خبر نہیں ان کی اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اس کو پانے کے لیے پھر اتنی ہی قربانیاں بھی کرنی ہوگی۔ ہم کیوں آخر اس حقیر دنیا کے پیچھے مرے چلے جا رہے ہیں کہ اسے نہیں چھوڑ سکتے اور اللہ کو راضی کر کے اس بڑے انعام کو پانے والے نہیں بنتے؟ ہمیں کیا ہے، کیوں نہیں ہم اپنی بری عادتیں چھوڑ دیتے؟ کیوں نہیں ہم وہ اچھے اچھے کام کر لیتے جو ہمیں کر کے اللہ کا معزز اور مکرم بندہ بننا ہے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا یعملون۔ بھلا کیا کہیں ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو اور وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے، اور جنہوں نے فسق کو اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اسے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، کنارے تک آنے کی کوشش کریں گے ہتھوڑے مار کر واپس بھیج دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے بندے کو دنیا میں مصیبتوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ سنبھل جائے، باز آ جائے حرام کاموں سے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے؟ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہماری حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کے صبر کی وجہ سے ان کے اندر اچھے لیڈرز پیدا کیے۔ آج جو ہمارے اندر اچھے لیڈر کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ قوم اس قابل نہیں ہے، جیسے لوگ ویسے حکمران۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا کیا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ پتہ چلتے پھرتے ہیں، ان میں بڑی نشانیاں ہیں؟ کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیاں زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوجھتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ یہاں سے سورۃ الاحزاب شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، یعنی ایک انسان دو متضاد باتیں نہیں سوچ سکتا۔ اس نے نہ تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا، یعنی بیوی بیوی ہوتی ہے، ماں نہیں ہو سکتی،
اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا، یعنی منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی برحق ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور پکڑ ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، یعنی پچھلی غلطیوں کو معاف کر دے گا اگر آئندہ اپنے حوال کی اصلاح کر لو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اب جانتے بوجھتے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ یعنی جس کو پتا ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے لیکن وہ کسی اور کو اپنا باپ کہے تو یہ بات اس کے لیے درست نہیں ہے، یہ وہ جھوٹ ہے جس میں وہ ہر وقت مبتلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس آدمی نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی، یا جس غلام نے اپنے آپ کو اپنے مالک کے غیر کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اللہ اس سے قیامت کے دن نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ کیونکہ ہمارا دین کس لیے آیا ہے؟ مقاصد شریعت میں سے ایک کیا ہے؟ نسب کی حفاظت کرنا، یعنی ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو صحیح طور پہ کہ اس کا اصل باپ کون ہے، اور کوئی دوسرا شخص کسی کا باپ ہونے کا دعوے دار نہ بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ بچہ پیدا کسی اور کا ہوا اور ذمہ کسی اور کے لگایا جا رہا ہے، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی اس کی ماں کا کس کے ساتھ تعلق ہو اور وہ کس کا بنا رہا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب اس کے بعد بچہ گود لینے کے بارے میں بہت سے سوالات آنے لگے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ جن کے باپ کا پتہ ہے تو بچے کو بتاؤ کہ بچے کا باپ کون ہے، لیکن جس کے ماں باپ پتہ ہی نہیں ہے، ایسے کوڑے کے ڈھیر سے ملے ہوئے بچے، تو وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ تم ان کے حقیقی ماں باپ نہیں ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بچے کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر سچائی سے اعتماد متزلزل ہوتا ہے تو جھوٹ سے بھی نہیں بنتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس صورت میں انسان کو احسن طریقے سے بچپن ہی سے بتا دینا چاہیے، ورنہ بڑے ہو کر پھر بھی اعتماد میں لے کر حقیقت حال کھول دینا چاہیے۔ وقتی طور پر صدمہ ضرور ہوگا لیکن پھر اس کے بعد اس کا علاج ہو جائے گا، لیکن جب کسی کو یعنی کسی کی طرف سے پتہ چلے گا تو اس وقت بچے کو زیادہ صدمہ ہوگا، اس لیے خود ہی بتا دینا چاہیے۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر اللہ کی کتاب کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے تم میں سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے۔ اشارہ ہے جنگ عذاب کی طرف، یا جنگ خندق کی طرف، جب سارے کفار نے ایک ایک کر کے سارے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی جبکہ پوری دنیا ان کے خلاف اکٹھی ہو گئی تھی۔ آج بھی اللہ مدد کر سکتا ہے اگر ہم اس قابل ہوں کہ مدد آئے۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم لوگ اس وقت کر رہے ہو۔ جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھے آ رہے تھے، یعنی یہ کہ دشمن بالکل سر پر آ پہنچے تھے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئی تھی، کلیجے منہ کو آگے تھے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ اللہ مدد نہیں کرتا۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ کی مدد۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں،
کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرے گا، اب کیوں نہیں آ رہی مدد؟ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا، یعنی منافقین کے ہمارے گھر خطرے میں ہے، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، حصہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی، یعنی لڑائی کی طرف دعوت دی جاتی، تو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ یعنی منافقین نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ کسی جنگ سے پیچھے نہیں جائیں گے، لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی، اور اللہ تعالیٰ ایسے خلاف ورزی کا ضرور پوچھیں گے۔ اس لیے منافق کی نشانیوں میں عہد کی خلاف ورزی شامل ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان بھی پہنچاتا ہے لیکن اس کو بدلہ بھی چکا دیتا ہے، اور اس میں امتحان ہوتا ہے۔ مثلا آج اگر غزہ کے لوگوں پر کچھ مصائب ٹوٹ رہے ہیں تو اس میں صرف ان کا امتحان نہیں ہے، ان کا بھی ہے، جو آس پاس ہیں اور جو دور بیٹھے ہیں، ہر ایک کا امتحان ہے۔ جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو صرف اس پر نہیں آتی، جن پر نہیں آتی ان پر بھی ایک طرح سے وہ مصیبت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح رد عمل ظاہر ہو رہا ہے، کس کے دل میں اس وقت کیا خیالات اور کیا وسوسے آ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کو پرکھنے کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں۔ ان سے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ کینچی کی طرح چلتی زبان کس کی ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخیں ہیں، جبکہ فوش گوئی اور لا حاصل بولنا نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہو، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، یعنی ہے منافق اور ساتھ خوب باتیں بھی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے، وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہے۔ یعنی ویسے وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن جب عملی طور پر اس سے کوئی معاملہ پیش آئے یا کسی قسم کا کوئی لین دین ہوتا ہے تو اس میں وہ ڈنڈی مارتا ہے، دوسرے کا حق اس کو نہیں دیتا۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، یعنی اسلام لا کر جو نماز روزے کیے تھے وہ سب ختم کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہیں بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کر دی کہ منافقین لڑائی میں کم حصہ لیں گے، تمہارا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، کبھی تمہارے مخلص دوست نہیں ہو سکتے، دور بیٹھ کے تمہاری خبریں لیتے رہیں گے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایسی فوجیں چڑھ آئیں گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی طرح کے حالات میں لوگوں کے جو رویے مختلف ہوتے ہیں اور ان کے ایمان یا منافقت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ایک شخص کا ایمان بڑھ جاتا ہے اسی بات سے، اور دوسرے کا ایمان پہلے سے بھی کم ہو کر رہ جاتا ہے اور منافقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، جیسے بارش آتی ہے تو جب بارش خوب برستی ہے تو ندی نالے بھر جاتے ہیں، جو ندی نالے ندی نالے صاف ہوتی ہے، اس کے ساتھ اندر کیسا پانی ہوتا ہے؟ بارش کی وجہ سے صاف ستھرا، لیکن جن ندیوں میں گند پھینکا ہو
تو اس سے اور زیادہ گندگی اوپر آ جاتی ہے۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا، اور ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی اس وقت کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یعنی مومن جو ہے وہ اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان ہر حال میں نبھاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تو یعنی بنو قریظہ نے، اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے یہ۔ تو یہاں ازواج مطہرات کو براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ دنیا چاہتی ہو یا آخرت چاہتی ہو؟ اگر دنیا چاہتی ہو تو تمہیں کچھ سامان دنیا دے کے فارغ کر دیتے ہیں، اور اگر آخرت چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دگنا اجر تیار کر رکھا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا قربان کرنی پڑے گی، مشقتوں کی زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو ایک نرم گدا دے کر پوچھا کہ کیا ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، فلاں انصاریہ آئی ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا تو جا کر یہ بچھونا بھیج دیا، فرمایا یہ واپس کر دو، لیکن میں نے واپس نہ کیا کیونکہ مجھے پسند تھا یہ میرے گھر میں رہے۔ لیکن آپ نے یہ بات 3 بار کہی اور فرمایا اللہ کی قسم اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو اللہ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دے، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، لیکن آپ نے جان بوجھ کر فقر کی جو زندگی ہے اس کو پسند کیا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیرنے والی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہی حساب ہوگا اور عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آخرت جو ہے وہ قریب آ رہی ہے اور دنیا ہم سے چھوٹ رہی ہے، چھوٹی جا رہی ہے۔ انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ یہ دنیا تو ہر حال میں چھوٹ ہی جائے گی۔ اور اس لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کے کام کرتے رہیں، دین پر رہیں، اور دین کی تبلیغ میں، نشر و اشاعت میں صرف کریں، اور تاکہ ہمارے نام اعمال میں جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے کیے ہوئے کام ہوں، نہ کہ ہم نے دنیا جمع کر رکھی ہو جو ہمیں آگے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک پورے قرآن پاک کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس پارے سے بھی جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے فرمانبردار، ذاکر، شاکر اور چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔